اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ گرامی قدر، جب امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس قبلہ اول کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، اس وقت قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے قبضے کے اندر یہ اللہ کا گھر تھا۔ حضرت امیر المومنین لشکر کی خود قیادت فرماتے ہوئے جب بیت المقدس ملک فلسطین کے اندر وہاں جا کر قریب پہنچے، اہل یہود کو علم ہوا کہ اسلامی لشکر بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے حملہ آور ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے رہنماؤں کو بتایا۔ توجہ کیجیے، جس وقت انہوں نے آ کر اپنے بڑوں کو اسلامی لشکر کے بارے میں خبر دی، ان میں سے ایک راہب پادری کہنے لگا، آپ جا کر پہلے اس لشکر کا جائزہ لیجئے، اگر ان کا امیر المومنین پیدل ہو اور امیر المومنین کے ہاتھ میں سواری کی رسی ہو، امیر المومنین کا خادم سواری پہ سوار ہو اور اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں آپ نے دیکھنے ہیں، اگر ان کے لباس پہ 18 پیوند لگے ہوئے ہیں اور ان کے جوتے پر بھی پیوند ہیں، اگر 6 نشانیاں ہیں پھر مجھے لا کر بتائیں۔ ان کے قاصد پہنچے، اسلامی لشکر کا جائزہ لیا، معلوم ہوا کہ امیر المومنین وہ جا رہے ہیں، سواری کی رسی ان کے ہاتھ میں ہے، خادم سواری پہ سوار ہیں اور جسم کے کپڑے ان کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ وہ شیخ خبر لے کر اس پادری کے پاس، راہب کے پاس حاضر ہوئے، کہتے ہیں جناب ہم نے دیکھا ہے امیر المومنین پیدل ہیں، ان کا خادم سواری پہ سوار ہے، امیر المومنین کے ہاتھ میں رسی ہے، ان کے وجود پہ جو لباس ہے اس لباس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں اور ان کے جوتے پر بھی پیوند ہیں۔ ہم یہ ساری نشانیاں یہ تحقیق کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ان کا راہب کہتے ہیں پھر میں تمہیں اپنا فیصلہ سناتا ہوں، اس لشکر کے ساتھ لڑنا فضول ہے، اپنی جانوں کا نقصان کرواؤ گے، اپنے مالوں کا نقصان کروا لو گے، لیکن اس لشکر سے فاتح آپ نہیں ہو سکتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لشکر ہے جس کے لیے قرآن بھی کہتے ہیں میں نے ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں پیش کی ہیں۔ جہاں محمد عربی کی مثالیں اللہ نے تورات اور انجیل میں پیش کی ہیں، وہیں لشکر محمد رسول اللہ کی مثالیں بھی دی ہیں، اور فاتح بیت المقدس کے بارے میں اللہ نے تورات اور انجیل میں ذکر فرمایا کہ جب یہ لشکر آئے گا اس وقت امیر المومنین پیدل ہوں گے، خادم سوار ہوگا، امیر المومنین کے ہاتھ میں سواری کی رسی ہوگی، امیر المومنین کے جسم پہ لباس ہوگا،
اس کے اوپر پیمند لگے ہوئے ہوں گے، جوتے پر بھی پیمند ہوں گے۔ رب نے وہاں پہلے ان پیغمبروں کو بھی بتا دیا تھا، جب محمد رسول اللہ کا لشکر پہنچے گا، انہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے، یہ فاتح ہو کر رہیں گے۔ وہ کہتے جب آسمانی کتابوں میں اللہ نے پہلے ان کی مثالیں دی ہیں، ان کے پیمند کے بارے میں بتایا، وہ امیر المومنین کے وجود اقدس ان کے لباس پہ اسی طرح ہیں، ان کے جوتے پر بھی ہیں۔ جب رب نے بتایا کہ وہ سواری پہ نہیں پیدل ہوں گے، وہ سواری پر نہیں پیدل ہیں، رب نے فرمایا کہ ان کا غلام سواری پہ سوار ہوگا، آپ دیکھ کے آئے کہ ان کا غلام سوار ہے۔ میرا فیصلہ یہی ہے، بیت المقدس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو تاکہ نکل جاؤ، اپنی جانوں کو بچا کر ان سے زیادہ کو معاہدہ تحریر کروا لو، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا فضول ہے۔ یہ ہے پیغمبر کا لشکر، یہ ہے محمد رسول اللہ کی جماعت جو اللہ کے گھر قبلہ اول بیت المقدس کو بغیر لڑائی کے فاتح ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کا صحیح پیروکار بنائے، ہمیں اس پیغمبر کی صحیح غلامی نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد دین کی آگاہی ہے، ہم سب لوگ، ہم اللہ کی مخلوق اللہ کی طرف لوٹیں، یہ ہے ہمارے اس چینل کا پروگرام۔ میں سب اپنے دوستوں سے، سننے والے سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی کہیں۔ آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی دین کا ایک واقعہ سنے گا، سننے والے کو اللہ جتنا اجر دے گا، کہنے والے تیار کرنے والے کو بھی اللہ برابر کا اجر نصیب فرمائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے کوشش کریں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سننے کے بعد کوشش کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔